ان باقی لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا دن ہے کہ جو باقی ایام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے جو اس موقع پر ضرور یاد کرنی چاہیے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی اس میں عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو جب ممبر پر کہ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر زبان سے کوئی دعا نہیں کی اور آمین فرمائی۔ آمین تو کسی دعا کے بعد عام طور سے کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پر بھی اور تیسری سیڑھی پر بھی۔ تو بعد میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ نے ہر سیڑھی کے اوپر آمین کہا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، اس دعا پر میں نے آمین کہی۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھا تو وہ دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس دعا پر آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے تیسری بار دعا کی اور پھر میں نے اس پر آمین کہی۔ اب ذرا تصور فرمائیے کہ جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین علیہ السلام۔ آمین کہنے والا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، خطبے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دعائیں کیا کیں وہ بڑی ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ اب مجھے ترتیب صحیح یاد نہیں رہی کہ کون سی سیڑھی پر کیا دعا کی تھی، لیکن 3 دعائیں فرمائی تھی۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے۔ جو کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو جنت کمانے کا اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے۔ اور ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ ذرا سا بھی اگر بندہ اپنے ماں باپ کی کوئی تھوڑی سی بھی خدمت کر دے تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ لہذا بہترین موقع ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لے۔ ذرا سا پانی پلا دو، بخشش ہو جائے گی، ذرا سی ان کی خدمت کر دو، بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور بندہ اس سے
اس کے باوجود اپنا گناہ معاف نہیں کرا سکا۔ اب آج کل تو زمانہ ایسا آ گیا کہ جب بڑھاپا ہو جائے، بوڑھا آدمی ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو اور وہاں پر وہ اکیلی زندگی گزارے، نہ اپنے بیٹوں کی شکل دیکھے، نہ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص قدردان ہو تو فرائض کے بعد نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے۔ تو جو شخص والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکا ہو، گناہوں کی مغفرت نہ خرید سکا ہو، فرمایا برباد ہو جائے، ذلیل ہے وہ شخص۔ الیاذ باللہ، جبریل امین دعا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ دوسری یہ بات فرمائی کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ الیاذ باللہ، اتنا بخیل، اتنا کنجوس شخص کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جن کے احسانات سے پوری امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کا نام نامی آتا ہے اور بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ درود بھیج دے آپ پر۔ اللہ، تو اس پر جبریل امین بد دعا دیتے ہیں اس کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ یہ عجیب آج کل معاملہ ہو گیا ہے کہ درود بھیجنے کے اندر بھی ہم لوگ بڑے بخل سے کام لیتے ہیں۔ اب تحریروں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ گویا معاذ اللہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اس کی جگہ صاد بنا دیا یا سلعم لکھ دیا۔ ارے بھائی، سارے کام اختصار اور تخفیف کے لیے یہی درود ہی رہ گیا تھا کہ اور ساری باتیں تو کہی جا رہی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اختصار یاد آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں کہ جن کے ساتھ اختصار کا معاملہ کیا جائے۔ پورا درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا چاہیے۔ تو کیونکہ جبریل نے دعا کی ہے نامراد ہونے کی، ذلیل ہونے کی، اس شخص کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود بھیجنے میں بخل سے کام لے۔ تیسری دعا جو فرمائی وہ یہ ہے کہ نامراد ہو وہ شخص اور ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمیں آج یاد رکھنی چاہیے۔ بڑی سنگین بات ہے کہ رمضان گزر جائے اور بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اس کو جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں ذلیل و خوار ہونے کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے الیاذ باللہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور کرم کی گھٹائیں برس رہی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر مغفرت کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھو گے مغفرت، تراویح پڑھو گے مغفرت، ذرا ذرا سے کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے۔ ایک مرتبہ زبان سے کہہ ہی دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ
میں اپنے سارے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ جس لمحے تم یہ بات کہہ رہے ہوگے اس لمحے میں سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اس کے باوجود اگر کوئی سارا رمضان گزر جائے اور معاف نہ کرا سکے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو، جبریل امین علیہ السلام کی دعا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کے مطابق۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے اوپر رمضان گزرا اور مغفرت نہ کرا سکا۔ تو جو الحمدللہ جو کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو اس پر آج شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، یا اللہ، ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سے روزے رکھوا لیے، ہم سے تراویح پڑھوا لی، ہم سے تلاوت کروا لی، ہم سے اعتکاف کروا لیا۔ اے اللہ، یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا۔ اللہم لولا انت ما صلینا لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم روزے نہیں رکھ سکتے تھے، ہم قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا، تو لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور بندہ جب شکر ادا کرتا ہے کسی عبادت کے اوپر کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، جب پر شکر ادا کیا تو اور زیادہ توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو انشاءاللہ مزید نماز کی توفیق ہوگی۔ اگر روزہ رکھ کر شکر ادا کیا تو انشاءاللہ مزید روزوں کی توفیق ہوگی۔ صدقہ کر کے کیا انشاءاللہ مزید صدقہ کی توفیق ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا، بڑی کام کی بات ہے یاد رکھنے کی۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی بات، اور انہوں نے نقل فرمائی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے فرمایا، یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے روزے قبول ہیں کہ نہیں ہیں، ہماری تلاوتیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو کسی نے یہی بات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں ایک عبادت کے بعد دوسری دوبارہ عبادت کی توفیق ہو گئی، سمجھو کہ پہلی قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ پہلی والی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو کچھ توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، انشاءاللہ قبول ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو کوتاہیوں کا ایک مجموعہ ہے، ہر طرح کی کوتاہیاں ہم میں ہیں۔ اخلاص پتہ نہیں پکا ہے کہ نہیں ہے، خشوع جو ہونا چاہیے ویسا ہمارے اندر نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہماری طرف سے تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج بتا رکھا ہے کہ استغفار کر لو، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر استغفار کر لو۔ نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کے بعد۔ کیا مطلب کہ نماز تو میں نے پڑھ لی، لیکن
اس نماز کے پڑھنے کے اندر مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کیونکہ آپ کی عبادت کا حق تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ اس کوتاہی پر مجھے معاف کر دیجئے، اس کوتاہی پر میری بخشش کر دیجئے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کا پہلے شکر ادا کرو، اور شکر ادا کر کے یہ کہو کہ یا اللہ آپ کی توفیق ہوئی، میں نے طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، میں نے جو کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ کھوٹی پونجی تھی، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس جو پونجی لے کر آئے وہ کھوٹی تھی، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، لیکن آپ اپنی رحمت سے ہمیں پورا پورا دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو سے درگزر فرما کر، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں اجر پورا پورا عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آخری ایام میں یہی گزارش کرنے کا موقع ہے کہ اللہ آپ کی توفیق پر شکر، ہماری کوتاہیوں پر استغفار۔ ہم کتنا بھی بنا سنوار کے عبادت کر لیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک، اس کے شایان شان تو نہیں ہو سکتی، ہماری تو کوتاہی ہی رہے گی، لہذا ہم اس پر استغفار کرتے رہیں گے، وہ معاف کر دیں گے، تو اس معاف کرنے کے نتیجے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بن جائے گی، وہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اور استغفار یہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھو، جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آئے آپ کی حیات طیبہ کے، اور جو آپ کی تشریف آوری کا جو بنیادی مشن تھا وہ پورا ہونے لگا، تو آیت نازل ہوئی اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، جو شرک کا گڑھ تھا کسی زمانے میں وہ بھی فتح ہو گیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری نے، آپ نے تشریف کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور اس کے ثمرات بھی نظر آنے لگے۔ اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اب اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے یہ کام لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجئے۔ کون کرے استغفار؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کبھی کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک آپ نے اپنی ڈیوٹی اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دی، آپ کو جو فرض سونپا گیا تھا وہ آپ نے اعلیٰ معیار کے اوپر اس کو بجا لائے، لیکن آپ ہیں ہمارے ہی بندے، اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر ہم نے ان کو فائز کیا۔ اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ کہیے کہ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے مشن کی تکمیل کے موقع پر، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو رمضان کے ان جو باقی لمحات ہیں ان میں اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کہ اللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کا اب 4-5 دن باقی ہیں، تو ان کا اہتمام کیا جائے، شکر کا اور استغفار کا، اور جتنی ہو سکے
اب شب قدر کی کا جن راتوں میں احتمال ہوتا ہے اس میں سے 3 گزر گئی، 2 باقی ہیں، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں۔ یہ راتیں اس کام کی نہیں ہیں کہ اس میں جلسے کیے جائیں، اس میں اجتماعات ہوں، اس میں دعوتیں ہوں، اس میں دیگیں چڑھائی جا رہی ہوں، اس میں شامیانے لگ رہے ہوں۔ یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان کو اجتماعی تقریبات میں صرف کرنے کے بجائے ان کو اس طرح تنہائی میں صرف کرنا چاہیے کہ آدمی بیٹھا ہو اور وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اس سے اپنے کوتاہیوں کی معافی بھی مانگے، اور جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ظاہر کے باطن کے، جس قسم کے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سب کی معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب رمضان پورا ہوگا اور اس کے بعد رمضان سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح فارغ ہوں گے جیسے کہ نئے غسل کیے ہوئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے، اور اسی کی خوشی ہے جو عید کے دن منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان باقی ماندہ ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے رہائی کا مہینہ ہمارے لیے بنا دے، ہمیں عتقائے رمضان میں شامل فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔